موسم سرما کے آنے سے قبل کافی زیادہ خوراک، خاص کر آلو جلانے کے لیے لکڑیاں یہ جمع کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ آلو رکھتے کہاں تھے؟ تو میری والدہ نے بالکل دروازے کے قریب ایک گڑھا کودا تھا۔ اچھا، اس گڑھے میں وہ آلو رکھتے تھے، اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھتے تھے، اور پھر سرما چونکہ وہاں برف بھی ہوتی تھی اور شدید سردی کا وہ ہوتا تھا موسم، تو اس سے آرام کے ساتھ کل اتفاقاً میں جہاز میں تھا، کراچی سے آ رہا تھا، تو آج کل یہ جو کچھ جہاز ایسے ہیں جس میں یہ آلو پر مشتمل زیادہ چیزیں ملتی ہیں، تو مجھے اپنی والدہ کے ہاتھوں کا وہ آلو یاد آیا اچھا کہ کس طرح وہ اس گڑھے سے، کنویں سے نکال کر بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے ایک تو سردی میں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ اس طرح ہمارے ایک ہی کمرے میں ہمارے ساتھ گائیں بھی ہوتی تھی، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اور میں جب میٹرک کے لیے تیاری کرتا تھا اور لالٹین کے روشنی میں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اتفاقاً ان دنوں ہمارے گائے نے بچہ بھی جنا تھا، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تو ساری رات وہ شور کرتے تھے۔ تو میں نے والدہ سے کہا کہ یہ فزکس، یہ کیمسٹری اور یہ میتھس، اور اس طرف آپ کے گائیں اور اس کے بچھڑی کے شور شراب، یہ دونوں کیسے چلیں گے؟ بایولوجی بھی ساتھ چل رہی تھی نا؟ جی ہاں۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ایک دیہاتی ماحول تھا، میرا گھر پاک افغان بارڈر پر ہے، اور تقریباً 30-35-40 منٹ کے فاصلے پر افغان بارڈر تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں ایک دیہاتی ماحول ہوتا ہے، اس میں مجھے پلنے کا، پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے۔ ہمیں یاد ہے، ہم رمضان میں، یعنی مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی، اچھا، تقریباً کوئی 25-30 منٹ کے فاصلے پہ اگر آپ جلدی جائیں تو ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ عصر کے وقت جاتے تھے، پھر عصر، مغرب اور عشاء وہ نماز ادھر ہی ادا کر کے پھر عشاء کے بعد واپس آتے تھے۔ تو رمضان میں ہم بچے یعنی گھر کا کھانا لے کر مسجد تک لے جاتے تھے، اور پورا گاؤں کے لوگ ایک ہی دسترخوان بچھا کر وہاں افطاری بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ اور ان دنوں یہ گلاس وغیرہ تو زیادہ نہیں ہوتے تھے، یعنی ایک لوٹا میں لسی ہم لے جاتے تھے، اور اسی ایک لوٹے پر پورا گاؤں، بزرگ نوجوان بیٹھ کر اسی سے استفادہ کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل لائف، ایک دیہاتی لائف، ایک محبتوں کا، اور ایک ایسا یادگار ہے کہ آج بھی جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب میں جہاز اور یہ موٹر وغیرہ نہیں ہوتا ہے، وہی پرانا دیہاتی کلچر وہ ہمارے حافظے میں اسی طرح ثبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں اندرونی سندھ جاتا ہوں، بلوچستان جاتا ہوں، جنوبی پنجاب جاتا ہوں، کشمیر یا دور دراز گلگت بلتستان جاتا ہوں، اور دیہاتی بھائیوں سے ملتا ہوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے ملتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو شہر کی زندگی برا نہ مانیے، ایک بے رنگ بھی، بو بھی ذائقہ زندگی ہے، اور اسی طرح دیہات کی زندگی میں خلوص، محبت، بھائی چارہ اور مہمان نوازی اور قناعت کی زندگی ہے۔